تمام غزوات و سرایا میں 259 صحابہ شہید ہوئے. اسلامی انقلاب بھی آ گیا, مکہ بھی فتح ہو گیا, ریاست مدینہ بھی قائم ہو گئی. 259 صحابہ, حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 700 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے, اور باقی اور ملا لیں تو 1200 صحابہ بنتے ہیں. تو صحابہ اپنے ایمان میں کامل ہیں. اب آتے ہیں وہی خطوط نویسی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اکھاڑا, پیغام آیا, یزید بن گیا خلیفہ, بن گیا, اس کی حکومت قائم ہو گئی, قائم ہو گئی. وہ تو واقعہ کربلا کے بعد بھی قائم رہی, حکومت اس کی قائم ہو گئی. پیغام بھیجا گورنر مدینہ کے ذریعے کہ آپ تشریف لائیں اور بیعت کریں ان کی. وہ وہاں نہیں تھا, لیکن مطلب ہے کہ اس کی اطاعت کو قبول کریں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بلایا, حضرت حسین کو بھی بلایا, اور صحابہ بھی تھے. عبداللہ بن زبیر نے بھی یہی کہا کہ سوچیں گے, بتائیں گے آپ کو. صحابی تھے, ٹھیک ہے, ہم کون ہوتے ہیں. جن کو بلایا انہوں نے جواب دے دیا. حضرت حسین نے بھی فرمایا سوچتے ہیں, کل دیکھیں گے. عبداللہ بن زبیر بھی نکل کھڑے ہوئے مدینہ سے, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے کوچ کر گئے رات کو مکے کی طرف. راستے میں عبداللہ بن عمر ملے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند, بہت بڑے صحابی ہیں. یہ بھی احادیث روایت کی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ اکبر. او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میرے حسین, میرے پیارے, کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مکہ جا رہا ہوں. خیریت تو ہے؟ کوفیوں نے خط لکھے ہیں, بلا رہے ہیں. کوئی تفصیل نہیں بتائی, بلا رہے ہیں, وہاں جا رہا ہوں. یہ میں نے جیسے عرض کیا, یہ میں کسی ایک کتاب کی بات نہیں کر رہا, خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں, مجلس اختتام پذیر ہونے والی, خلاصہ بتا رہا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہما نے کہ حسین اتقی اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, خدا کے لیے مت جاؤ. یہ وہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے باپ کو انہوں نے موت سے دو چار کیا, اس کو قتل کیا, تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی سلوک نہ کرے, مت جاؤ. ان کو بھی بلایا تھا ایسے ہی. کہا نہیں مکے تو جاتا ہوں, روکتے رہے. مکے پہنچ گئے, مہینہ بھر کے قریب قیام ہے, حج کے ایام قریب آئے تو وہاں اب خطوط بھی آنے لگ گئے. 12,000 کی تعداد ہو گئی خطوط کی, جو تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے بلا تفریق مسلک. ہر مسلک کی جو بھی پرانی تاریخ ہے, طبقات ابن سعد کو اٹھا لیں, مسعودی کو اٹھا لیں, یعقوبی کو اٹھا لیں, طبری کو اٹھا لیں, ہاں جی, البدایہ والنہایہ کو اٹھا لیں, جس کو چاہیں آپ اٹھا لیں, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. وہاں پہنچ گئے, خطوط آنے لگ گئے, وفد آنے لگ گئے. چلو مولا حسین چلو, تخت خلافت بچھا ہے. وہاں کیا ہے, کیا ہوا؟ حسین نے پوچھنا تو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کا شرابیں عام ہو گئیں, زنا عام ہو گیا, جوئے عام ہو گئے, خلیفہ ان سارے لہو و لعب میں مشغول ہو گیا, شکار ہو رہا ہے, کتے لڑائے جا رہے ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں, جو بھی رذائل تھے منکرات اور فواحش سارے بیان کیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق احوال کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا, جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں. حضرت عقیل کون ہیں؟ حضرت حسین کے تایا ہیں. تو تایا زاد بھائی, ایسا ہی ہوا نا. مسلم ان کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو ایسے ہی ہے جو کچھ یہ بتا رہے ہیں, یا جو پیشکش کر رہے ہیں
یہ ساری باتیں میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. اب کچھ بزرگوں نے جو تجزیہ کیا، تفصیل کا موقع نہیں، ان میں شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی، ان کے فتاوی عثمانیہ پڑھ لیں. مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ جو جسٹس بھی رہے، ان کی کتاب محرم کی 10 راتیں پڑھ لیں. خیر الفتاوی جامع خیر المدارس سے جو فتاوی جاری ہوئی، اس میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری کا فتویٰ پڑھ لیں. فتاوی رشیدی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتاوی ہیں، اس کو پڑھ لیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات پڑھ لیں. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے، یہ جامعۃ الرشید کے بانی اور وہ دارالافتاء کے ارشاد کے بانی، روزنامہ اسلام کے بانی، ان کے احسن الفتاوی پڑھ لیں. اسی طرح علامہ عبدالعزیز فرہاروی کو پڑھ لیں، وہ ان سے بھی بہت پہلے ہیں. ان سب کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بات غلط نہیں کہہ رہا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور میں ان بزرگوں کے پیچھے کھڑا ہوں. میری کوئی رائے نہیں ہے. کل کو جا کے مجھ پہ الزامات اور تان کی ویسے ہی بھرمار کر دو جیسے عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان پر اور بنی امیہ پر اور تمام خلفاء پر اس نے تان و تشنیع کی بھرمار کی. ہے ان کی ضروریت پھر رہی ہے، آج کل لگے ہوئے ہیں اس کام کو، لگے رہے اسی کام میں. ان کے لیے دعا کیا کرو. پہلی دعا تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہدایت نہیں لینا چاہتے تو پھر اسی کام میں لگے رہے. وہ ہمیں گالیاں دیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. پھر وفد آ گئے، 60 آدمی آ گئے کوفہ سے، مجبور کر دیا کہ آپ چلیں ہم جو کہتے ہیں. مسلم بن عقیل جا چکے ہیں. حضرت حسین نے سفر کا آغاز کیا. اب عبداللہ بن عباس روک رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ رشتہ دار ہے. یہ بھی حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت علی کے چچا. تو حضرت علی کے چچا کا بیٹا عبداللہ، تو حضرت علی کے چچا کا بیٹا ہے نا، تو کیا لگا حضرت حسین کا؟ وہ روک رہے ہیں. حضرت حسین کے بھائی محمد بن علی، جنہیں محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں، وہ روک رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر روک رہے ہیں، جو حسین سے پہلے مدینہ سے نکل کے مکہ آئے تھے. نہ جاؤ، ہے کچھ چکر، کچھ گڑبڑ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، سگنل ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن جعفر طیار روک رہے ہیں. جعفر طیار حضرت علی کے بھائی اور ان کے بیٹے، کیا لگے حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں نا، تو بھائی لگے. وہ روک رہے ہیں. اسی عبداللہ کی بیوی کون ہے؟ سیدہ زینب، چچا کے گھر بھی آئی نہیں. ایسا ہی ہے نا. حضرت جعفر کے بیٹے کے گھر سیدہ زینب، وہ ان کے نکاح میں ہے. حضرت علی کی بیٹی ہے، ہمشیر حسین ہے. اور ان کی سوتیلی بیٹی ام محمد ہے، وہ یزید کی بیوی ہے. مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ بھائی میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ نکاح انہوں نے کیے، شادیاں انہوں نے کی، ایک دوسرے کے گھروں میں وہ آتے جاتے رہے ہیں، ناراض آپ مجھ پہ ہو رہے ہیں. اور یہ ساری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اہل تسنن اہل تشیع دونوں کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں میں جاؤں گا. جانا ہے میں نے، لیکن یاد رکھیں مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی جہاد کا کوئی اعلان نہیں، مکہ پہنچ کر جہاد کا کوئی اعلان نہیں، مکہ سے سفر کا آغاز کربلا کی طرف کوفہ کی طرف کرتے ہوئے جہاد کا کوئی اعلان نہیں، کہیں نہیں ہے. آپ نے کوئی چارج شیٹ لگائی ہو، کوئی ایلیگیشن لگائے ہوں کہ ان بنیادوں پر میں موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، کہ یہ اسلام منہدم ہو رہا ہے، میرے نانا کی شریعت جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے،
منکرات اور فواحش کو پھیلایا جا رہا ہے دین کے نام پہ، شراب کو شربت کے نام پر پلایا جا رہا ہے۔ میں نکل رہا ہوں، کہیں تو فرمایا ہونا، نہیں فرمایا، بھائی مجھے دکھا دے۔ میں تو حسین رضی اللہ عنہ کی ہر بات ماننے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، ہر بات کو ان کی ماننے کو، جو وہ فرما دے امت مان لے بس۔ مولانا تقی عثمانی نے لکھا کہ یہ جو اعمال سیئات و فاحشات ہیں، یہ تو اہل تشیع کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فتاوی عثمانی میں لکھا انہوں نے، کہ میرے پاس موجود ہے۔ اب اگر کچھ کہنا ہے تو مولانا تقی عثمانی سے کہیں۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 10 مجالس پڑھی ہیں 2018 میں مانچسٹر میں، محرم کی 10 راتیں، اس میں اس سارے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ چھپ گئی ہے کتاب۔ انہوں نے لکھا کہ مقصد سفر کربلا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نقل مکانی کی ہے انہوں نے مدینہ سے، جہاد کا اعلان ہی نہیں کیا، ایک جملہ نہیں ہے یزید کے خلاف۔ آپ کو کہیں گے کہ جناب یہ یزیدیت پھیلا رہے ہو، بھائی میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں وہ کون سا مذہب ہے جس کو یزیدیت کہتے ہیں، کون سا اسلام ہے جس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اسلام تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں تو آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اور بزرگوں کا سنا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ 70 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے اس آدمی کا، اس کے ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس عہد کا منفرد آدمی علامہ خالد محمود، منفرد آدمی، یہاں بھی تقریر کر کے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں وہ تو نہ یزید ان کے خلاف مقابلے پہ آیا، نہ وہ یزید کے مقابلے پہ نکلے، ہاں یزیدیوں کے مقابلے میں نکلے، یزیدیوں سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اور وہ کون تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن۔ آپ ان کو تو برا کہہ لیں، عبید اللہ کو، ابن زیاد کو، اس نے ظلم کیا، شریک ہے وہ ظلم میں، براہ راست شریک ہے۔ آپ شمر کو برا کہہ لیں، شریک ہے اس جرم میں۔ اللہ جانے، وہ جانے، اللہ، ہمیں پتہ ہے اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے ہاتھ اس ظلم میں ملوث ہیں، تو اللہ تو عدل کرنے والا۔ لیکن عبید اللہ کے باپ جو ہے وہ زیاد ہے، جلیل القدر صحابی ہے، شہید ہوا ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کے حق میں لڑتا ہوا، اس کو کیسے گالی دیں گے؟ سوچے نا۔ شمر رشتے میں ماموں لگتا ہے، رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تو ہے وہ، کلمہ گو ہے، لیکن کام اس نے کافروں والا کیا ہے، کام کافروں والا کیا ہے کلمہ گو۔ اب اس کا فیصلہ نہ اس کے دور میں کسی نے کیا، عدالت تو کوئی نہیں لگی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی کرے گا نا، عدالت تو اللہ کی لگے گی، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا والد جو ہے ذی الجوشن جلیل القدر صحابی ہے، عمر ہے بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اب میں اس کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے ماموں ہوتے ہیں رشتے میں، میں ان پر تبرہ بازی کر دوں کیونکہ صحابیوں نے مل کے، کچھ حافظوں نے مل کے، کچھ قاریوں نے مل کے حسین کو مارا۔ اللہ کے بندو، جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھ کر دیکھو، جو جہاں ہے بارگاہ نبوت میں، جو جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اسی نظر سے دیکھو جہاں نبی نے جس کو بٹھایا، جس کو جو عزت دی، اسی نظر سے دیکھو۔ ہمارا کیا قصور ہے ہم سے لڑتے ہو؟ خدا کے بندو کچھ پڑھ لو، کوئی شدت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اگر نہیں مطالعہ کیا تو اس پہ مکالمہ کر لیں۔ آج کے دور میں یہ اصطلاح بہت چلتی ہے، ڈائیلاگ کریں، مکالمہ کر لیں۔ ہم کہتے ہیں مجادلہ نہ کریں، مناظرہ بازی مت کریں،
فرقہ وارانہ یعنی بحث و مباحث مت کریں، چھوڑ دیں۔ فرقہ واریت ہے ہی نہیں اسلام میں، فرقہ واریت کی گنجائش۔ میں نے پہلے عرض کیا، جو اسلام سے نکل گیا اس نے فرق کیا، اور وہ اسلام سے باہر نکل کے اس نے فرقہ بنا لیا۔ اب مکالمہ کریں، مطالعہ کریں، ڈائلاگ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، تحقیق کریں۔ ہم تو قادیانیوں کو بھی کہتے ہیں، مجلس انوار اسلام کی ساری محنت اس وقت جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے مرزا صاحب نے لکھا ہے، اس کو پڑھ لو، غور و فکر کر لو، اور یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، اور یہ 1442 سال سے امت کا یہ عمل ہے، غور کر لو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اب تک 99% ہماری محنت کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو مرتد کا قتل بھی جو ہے نا، وہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو مرتد قرار دے دوں۔ وہ کل میں ایک نظم پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ایک واٹس ایپ گروپ میں کسی نے لگائی، خیر میں نے تو پڑھ لی، میں نے کہا میں نے اس پہ کوئی جواب دیا تو پہلے ہی ہمیں لوگ گالیاں دیتے۔ اس نظم میں لکھا ہوا تھا یزید مرتد، خیر تو میں تو خاموش رہا۔ تو اسی گروپ میں ایک عالم نے لکھا، اللہ کے بندو اس کو تو 1400 سال سے آج تک مرتد کسی نے نہیں کہا، فاسق کہا ہے، گناہگار کہا ہے، گناہگار کہا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے، اس کو سزا دینی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، ایک رائے قائم کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ جائے۔ من ارتد فاقتلوہ، تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا پھر اگر وہ مرتد ہو گیا تھا؟ مسلمہ مرتد ہوا، اس کو قتل کیا اس کی فوجوں سمیت۔ اسود انسی مرتد ہوا، اس کو حضور نے قتل کروایا، حکم دیا، ریاست کا حکم تھا۔ ابو لولو فیروز رضی اللہ تعالیٰ، نہ ابو لولو کہتا ہوں، وہ کیا تھا جی، حضرت فیروز دہلوی، اس خبیث کا نام آ گیا درمیان میں، وہ تو حضرت عمر کا قاتل ہے۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جا کے قتل کر دیا حضور کے حکم سے۔ تو اس مرتد کو کیوں نہیں مارا کسی نے؟ حسین کے وارث سیدنا زین العابدین تھے، 35 سال زندہ رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ ایک جملہ، ایک خطبہ، جس طرح میرا یہ آپ سے سوال ہے، لڑائی نہیں ہے، محبت کا سوال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یزید کی حکومت کے خلاف 4 شیٹ ایک خطبہ دے دیں، گھڑے ہوئے میں نہیں قبول کروں گا۔ ان کی وضاحت اور صراحت موجود ہے تاریخ کے اندر کہ یہ گھڑے گئے ہیں، اس کو قبول نہیں کروں گا۔ ایک خطبہ جس میں انہوں نے الزام لگایا، 4 شیٹ لگائی، اس بنیاد پہ حکومت کو ختم کر رہا ہوں، نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا زین العابدین کی زبان مبارک سے ایک جملہ دکھا دے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قاتل ہے یزید، یہ ہمارا قاتل ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ قصاص لینا ان کا فرض بنتا تھا، نہیں لیا انہوں نے۔ مختار سقفی ان کے پاس آیا، انکار کر دیا۔ یہ حسینی خون کی نورانیت تھی اور بصیرت حسین تھی کہ وہ بھانپ گئے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم کوفی، تم نے میرے دادا کو قتل کیا، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے خاندان پورے کو قتل کیا، تم کوفی دغا باز، دھوکے باز، غدار، یہ الفاظ ہیں۔ سیدنا زین العابدین جن کا نام علی ہے، زین العابدین ان کو کہتے تھے، بہت سجدے کرنے والے، عبادت کرنے والے، بہت ہی صالح انسان تھے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہوتے، خون حسین تھے۔ کہا نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ ایمانی بصیرت یہ تھی کہ مختار سقفی نے سب کو مارا، شمر بھی قتل ہوا، عبید اللہ بھی قتل ہوا، اور بھی لوگ قتل ہوئے، اس کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔